اب اس کے بعد اگلی تقریر کے لیے میں نیشنل صدر مجلس خدام الاحمدیہ مکرم بشارت الرحمان صاحب کو دعوت دوں گا، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے مسلمان نوجوانوں کے کارنامے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یعنی وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ معزز سامعین، آج دنیا بھر میں اسلام کی جو تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کو دیکھ کر کوئی بھی ذی شعور اس مذہب کو پرامن مذہب تو درکنار انسانیت کا مخالف مذہب تصور کرتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی اس حالت زار کی وجہ اسلام کی بدنامی ہے، اور آج اگر کوئی مرد خدا اس بدنامی کو نیک نامی میں بدلنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں۔ آج آپ دنیا کے بڑے بڑے سربراہان سے ملاقاتیں کر کے، ان کو خطوط لکھ کر، ان اخباروں اور ٹی وی پر انٹرویو دے کر، اور بار بار ان کو مختلف تقاریر میں ان کو ان کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں کہ جس کو تم اسلام کہہ رہے ہو، یہ مسائل دراصل تمہارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تعلیم اس کے بالکل برخلاف ہے۔ آپ کے اس کارنامے کے نتیجے میں دنیا بھر کے سیاستدان، رہنما، اساتذہ اور دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے اسی جذبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام کی یہ تصویر ہمارے وہم و گمان میں تو نہ تھی، اور اگر یہ درست اسلام ہے تو یقیناً یہ پرامن اسلام ہے۔ اور جیسا کہ پیارے آقا کل اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ ایسے بھی ہیں جو اس خوف سے کہ جماعتی اجلاسات میں نہیں جائیں گے کیونکہ شاید وہ کسی تقریب کاری کا نشانہ بن جائیں، لیکن جب حضور انور کے پرشوکت خطاب کو سنتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا کہ ہم اس خطاب میں نہ شامل ہوئے بلکہ ہم نے حضور کے فیض سے حصہ پایا۔ یقیناً آج کے اس دور کے اس عظیم الشان کارنامے کا صحرا ہمارے امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ساتھ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت احمدیہ زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرات، جیسا کہ صدر مجلس نے بتایا کہ آج میں آپ کے سامنے نوجوانان اسلام کے کارناموں میں سے وقت کی مناسبت سے چند واقعات پیش کروں گا، ایسی مثالیں جو قرون اولیٰ میں بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بعثت ثانیہ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تاریخ اسلام کے سنہری اور آگ پر آویزاں ہو گئیں۔ معزز سامعین، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا اپنے والد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نعش مبارک کے سرہانے کھڑے ہو کر جو عہد لیا انہوں نے، اس کے فوائد پر ذرا غور فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، اس وقت اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کہ اب احمدیت میں کون رہ سکتا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سرہانے کھڑا ہوا اور میرے دل میں اس وقت جوش اٹھا، اور میں نے کہا اے خدا، مجھے یقین ہے کہ مسیح موعود سچا تھا، اب یہ فوت ہو گیا ہے اور بظاہر اس مشن اور اس کی تعلیم کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میں ایک بچہ ہوں، پر اے میرے خدا، میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا نے اس سے منہ موڑ لیا تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا، اور میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک ساری دنیا کے اس کے قدموں میں لا کر نہ ڈال دوں۔ یقیناً اپنے تو کیا، غیر لوگ بھی آج اس بات کے گواہ ہیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلد جلد بڑھنے والے اس پسرے موعود نے ایسا ہی کیا اور نظام جماعت کا وہ مضبوط ڈھانچہ تیار کیا جس کے ذریعہ بظاہر ختم ہو جانے والی جماعت
ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو گئی۔ حضرات، اب میں قرون اولیٰ کے چند صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرب کے متمول ترین لوگوں میں سے تھے۔ قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر تقریباً 37 سال تھی۔ اس لحاظ سے آپ کا شمار بھی نوجوان صحابہ میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول اسلام کی توفیق ایسے وقت میں دی جو امنگوں اور آرزوؤں کا زمانہ تھا، یعنی عالم جوانی میں۔ جو عمر عرب کے تمدن کے لحاظ سے داد عیش و نشاط دینے کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن آپ نے اپنی دولت و ثروت کو دین کے لیے وقف فرما دیا تھا۔ قبول اسلام کے وقت آپ کے پاس 40,000 درہم نقد موجود تھے، مگر سب راہ دین میں صرف کر دیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سے غلام اور لونڈیاں جو اپنے مشرک آقاؤں کے قبضہ میں تھے، اسلام قبول کرنے کے باعث طرح طرح کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں سخت اذیتیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی محبت اپنے بھائیوں کے لیے ان کے مصائب پر جوش مارا، اور ان کی محبت نے مال و دولت کی محبت ان کے دل میں سرد کر دی، اور انہوں نے کئی ایسے غلام مثلا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ، نذیرہ، نہدیہ، جاریہ بن نوفل اور بنت تہدیہ وغیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے اس قدر مالی قربانیاں کیں کہ زمانے خلافت میں آپ پر 6,000 درہم قرض ہو گیا۔ وفات کے وقت بھی آپ مقروض تھے، اور وصیت فرمائی تھی کہ میرا باغ بیچ کر میرا قرض ادا کیا جائے، اور پھر جو مال بچے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، اس عظیم الشان انسان کی وفات پر جو دنیا میں درہم و دینار سے کھیلتا رہا اور سیم و زر لٹاتا رہا، جسے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کا بلند ترین درجہ بھی عطا فرمایا، جب اس کے مال و اسباب کا جائزہ لیا گیا تو صرف ایک غلام، ایک لونڈی اور 2 اونٹنیاں نکلیں جو حضرت عمر کے سپرد کر دی گئیں۔ کسی دنیوی لالچ کے بغیر اور کسی ظاہری نفع کی امید نہ ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کے لیے جن سے کوئی رشتہ نہ تھا، کوئی قرابت داری، حتیٰ کہ بعض ہم قوم بھی نہ تھے، اس قدر مالی قربانی کرنا صرف ایک مسلمان ہی کا حصہ ہے۔ معزز حضرات، اب میں آپ کے سامنے مسلمانوں کے رشتوں کی قربانیوں کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو 2 چادریں دیں۔ ان میں سے ایک چادر 2 چادریں اس لیے دیں کہ حضرت حمزہ کے کفن کا کام لیا جائے ان سے۔ جب ان کو کفن پہنایا جا رہا تھا تو حضرت زبیر نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کے پہلو میں ایک اور انصاری کی لاش پڑی ہے جن کے لیے کفن میسر نہیں۔ آپ نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اپنے ماموں کو 2 چادریں پہنا دیں اور ایک دوسرا بھائی جو ہے وہ بے کفن پڑا رہے۔ چنانچہ آپ نے ایک چادر ان کو دے دی، لیکن ایک چادر حضرت حمزہ کے لیے کافی نہ تھی۔ اگر سر چھپایا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھکتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ چادر سے چہرہ ڈھانک دو اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے کہ فرط غم کی حالت میں جب انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، انہیں اپنے بھائیوں کا اس قدر خیال تھا کہ مردوں میں بھی امتیاز گوارا نہ کرتے اور ان کی ضروریات سے آنکھیں بند نہ کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، صحابہ رسول۔ حضرات، کون نہیں جانتا کہ عرب جاہلیت کا مرکز تھا جس میں تعلیم کا نام و نشان مشکل سے ملتا تھا، لیکن نور ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے اندر حصول علم کا ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا جس نے نہ صرف یہ کہ ان کی کایا پلٹ دی بلکہ دنیا بھر کے علوم کا ان کو بانی بنا دیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مسلمان صحابی رسول کا علم حدیث کے ساتھ متعلق ایک عظیم کارنامے کا ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا جو مرتبہ علم حدیث میں ہے اس سے تمام دنیا واقف ہے، مگر شاید اس بات کا علم بہت کم لوگوں کو ہو کہ آپ نے عین جوانی میں یعنی 23 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اس زمانہ میں جو امنگوں اور آرزوؤں کا زمانہ ہے، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے بکھرنے والے موتیوں کو
آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کے جوش میں تمام جذبات کو مار کر ایک بے نوا فقیر کی طرح اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں ڈال کے رکھتے. آپ سایہ کی طرح ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے. کئی فاقے گزر جاتے, پیٹ پر پتھر باندھ لیتے, صرف اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کھانے کی فکر میں باہر جائیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا کر کوئی بات ارشاد فرمائیں اور آپ سننے سے محروم رہ جائیں. فاقہ کی وجہ سے کئی بار غش کھا کے گرتے اور لوگ خیال کرتے کہ شاید آپ مرض مرا کے مریض ہیں, حالانکہ یہ حالت صرف بھوک کے باعث ہوتی تھی. آپ کی اسی جانفشانی کا نتیجہ ہے کہ آپ سے مرویات احادیث کی تعداد 5374 سے زائد ہے. معزز سامعین, عربوں میں دولت کمانے اور کاروبار چمکانے کی ہوس شاید آج کی دنیا سے بہت زیادہ تھی. باغات اور جائیدادوں پر مختلف قبیلوں کی لڑائیاں نسل بعد نسل چلتی رہتی تھیں. ایسے ماحول میں مسلمان نوجوانوں کا طرز عمل کی مثال اس واقعہ سے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک یتیم لڑکے نے ایک شخص پر ایک نخلستان کی ملکیت کے متعلق دعویٰ کیا. لڑکا حق بجانب نہ تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم لڑکے کے خلاف فیصلہ فرمایا. فیصلہ سن کر وہ رو پڑا. ایک یتیم کی آنکھ سے ٹپکے ہوئے آنسو اس سراپا رحم اور مجسم شفقت انسان پر کوئی اثر نہ کرتے, یہ ممکن نہ تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے رحم اس شخص سے فرمایا کہ گو فیصلہ تمہارے حق میں ہے, لیکن اگر یہ نخلستان تم اس بچے کو دے دو تو اللہ اس کے عوض تمہیں جنت میں ایک دے گا. حضرات, ہر انسان ایمان اور عرفان کے اس صحیح مقام پر نہیں ہوتا, اس لیے اس کو حضور کا یہ مشورہ ماننے میں کچھ تعامل تھا. لیکن وہیں ایک اور صحابی رسول موجود تھے. آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس فکرے کا سننا تھا کہ حضور کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور جنت میں اس کے عوض زیادہ باغات کے حصول کے خیال سے فوراً ان کے دل میں جائیداد کی محبت سرد ہو گئی اور انہوں نے فوراً اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اس یتیم لڑکے کے لیے زیادہ سے زیادہ اثار کا نمونہ دکھائیں. چنانچہ انہوں نے اس باغ کے مالک سے کہا, تم میرا باغ لے لو اور مجھے اپنا باغ دے دو. چونکہ ان کا باغ اس آدمی کے باغ سے زیادہ اچھا تھا اور سودا نفع مند تھا, وہ فوراً راضی ہو گیا. معاملہ طے پا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اور عرض کیا, یا رسول اللہ, جو نخلستان اس یتیم کو دلوانے کی آپ نے خواہش ظاہر کی تھی, اگر وہ میں دے دوں تو کیا مجھے جنت میں اس کے عوض باغ ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں, اور وہ باغ اس لڑکے کو دے دیا گیا. حضرات, اگر ان چند مثالوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ اپنے جذبات کو اپنے بھائیوں کے لیے قربان کرنے, دو بھائیوں کے جھگڑے اور تنازع کا تصفیہ کرانے, غریبوں کی امداد کرنے اور انہیں قرض کے مصائب سے نجات دلانے, دین کی راہ میں نقصان اٹھانے والے بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے لیے آسائش اور سامان بہم پہنچانے, اور اس پر کس قدر بھاری ذمہ داریاں ہیں ہم پر, تو نہایت ہی قلیل عرصہ میں مسلمانوں کی کایا پلٹ سکتی ہے. بلحاظ قوم اس قدر عزت و ترقی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جسے دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے. مال کے بدلے ایمان ایک ایسا سودا ہے جس کی مثالیں اسلام کی تاریخ میں جا بجا ملتی ہیں. مسلمان نوجوانوں نے کئی ایسے امتحانات میں ایمان کا چولا پہن کر دولت کو ٹھکرا دیا. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے, مگر نہایت مسکین زندگی گزاری. تنگ آ کر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے کہا, جب تم یہاں آئے تھے تو بہت مفلس تھے, بہت غریب تھے, اب ہماری وجہ سے تم یہاں مالدار ہو گئے ہو تو اب تم ہجرت کا خیال کرتے ہو, چاہتے ہو کہ تمام مال و اسباب لے کر یہاں سے نکل جاؤ. ہم ہرگز ایسا نہ کرنے دیں گے. آپ کے دل میں ایمان کی جو لگن تھی وہ ایسی نہ تھی کہ مال و دولت کی زنجیر آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے سے باز رکھتی. آپ نے فوراً فرمایا کہ اگر میں تمام دولت تمہارے حوالہ کر دوں تو پھر تو تمہیں میرے جانے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا. وہ فوراً رضامند ہو گئے اور آپ نے تمام مال و اسباب ان کے حوالے کیا اور بالکل مفلس ہو کر ہجرت اختیار کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو فرمایا, صہیب یقیناً نفع میں رہے. حضرات, جو لوگ معمولی مواقع پیش آنے پر دین کی خدمت سے محروم رہ جاتے ہیں اور ثواب کے مواقع ہاتھ سے کھو دیتے ہیں, انہیں اب اس بزرگ کی مثال پر غور کرنا چاہیے جس نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا تمام اندوختہ قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی تعامل نہ کیا. حضرات, مالی قربانیوں کے بعد میں آپ کو دین کی راہ میں جان کی قربانی پیش کرنے والے بھائیوں کی مثال پیش کرتا ہوں. حضرت عمر کے زمانہ میں جب عراق میں قادسیہ کے مقام پر جنگ جاری تھی
تو حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں آئیں اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ پیارے بیٹو، تم نے اسلام کسی جبر کے متحد اختیار نہیں کیا، اس لیے اس کی خاطر قربانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ خدا کی قسم میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اس میں جو آیا ہے وہ ایک دن مرے گا، لیکن خوش بخت ہے وہ انسان جسے خدا کی راہ میں جان دینے کا موقع ملے۔ اس لیے صبح اٹھ کر لڑنے کے لیے میدان میں نکلو اور آخر وقت تک لڑو، کامیاب ہو کر واپس آؤ، نہیں تو شہادت کا مرتبہ پاؤ۔ سعادت مند بیٹوں نے بوڑھی ماں کی اس نصیحت کو گوش گوش سنا اور لڑائی شروع ہوتے ہی ایک ساتھ گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور نہایت جوش کے ساتھ رجز پڑھتے ہوئے کفار پر ٹوٹ پڑے۔ چاروں نے شہادت کا درجہ پایا، اور دلاور ماں نے جب بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو ان کو اس قربانی کا موقع ملنے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شہیدان احمدیت زندہ باد، شہیدان احمدیت، نعرہ تکبیر۔ معزز سامعین، قرون اولیٰ کے صحابہ سے ملنے والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کیوں کر بھلا ایسے کارناموں سے پیچھے رہ سکتے تھے؟ سب سے اول حضرت خلیفۃ المسیح، جو حضرت مسیح موعود کے ساتھ جنہوں نے صدق و وفا کے ایسے معیار قائم کیے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ریاست جموں کشمیر کی ملازمت سے جب آپ علیحدہ ہوئے تو ذرا بھی پریشانی نہ تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے لیے یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ جموں سے آپ اپنے وطن بھیرا تشریف لائے، وہاں آپ کے مکان کے سامنے ایک مملوکہ بہت سی خالی زمین تھی، اس پر مطب اور مہمانوں کی رہائش کے واسطے مکانات بننے شروع کیے۔ یہ غالباً 1892 کا واقعہ ہے۔ بھیرا اس وقت پنجاب بھر کے بیماروں کے واسطے رجوع کا مرکز بن گیا۔ دور نزدیک کے لوگ آنے لگے اور صدہا بیماروں کا روز علاج کیا جاتا اور مفت دوائی دی جاتی۔ اسی حالت میں کہ مکانات تیار ہو رہے تھے، آپ کو کسی ضرورت کے واسطے 2 دن کے لیے لاہور آنا پڑا۔ لاہور پہنچ کر قادیان قریب ہونے کے سبب آپ 1 روز کے واسطے قادیان بھی آ گئے، اور اس وقت یہاں مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی مرحوم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ ملازمت سے فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ یہیں رہیں۔ حضرت مسیح موعود کی اس منشا کی خبر سنتے ہی آپ نے فرمایا بہت اچھا، اب یہاں سے نہیں جاتے، اور یہیں رہ پڑے۔ نہ کوئی سامان لینے گئے، نہ کوئی سامان منگوایا، بس جیسے آئے تھے ویسے ہی بیٹھ گئے۔ یہ تھی آپ کی فرما برداری کی روح۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی فرما برداری کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح آپ نے جب ہجرت کر کے قادیان بیٹھ گئے اور پھر کبھی قادیان سے بھیرا جانے کا بھی خیال نہ کیا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر آپ نے ایک بیوی کو اور پھر اس کے بعد کچھ دوسری بیوی کو بھی بھیرا بلوا لیا، پھر وہاں کچھ کچی زمین خریدی، مکان بنوایا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے قادیان کے ہو کر رہ گئے۔ یعنی آپ نے حقیقی معنوں میں ایک ولی اللہ اور کتب ہونے کی مثال قائم کی۔ معزز سامعین، یورپ کے اس معاشرہ میں مسلمان اقوام کو پسماندہ خیال کیا جاتا ہے، جبکہ آج کی تمام ایجادات انہی مسلمان سائنسدانوں کے بتائے ہوئے اصولوں پر بنیاد کرتی ہیں۔ جو کارنامے مسلمان سائنسدانوں نے کر دیے، ان کو صاحب علم آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فدائی سپوت ڈاکٹر عبدالسلام کا ہے۔ آپ نے اپنے علم کو اس راہ پر گامزن کیا جہاں آپ اس خالق حقیقی کی وحدانیت سائنسی طور پر دنیا کو ثابت کر سکیں۔ اپنی تحقیق کے نتیجہ میں محترم ڈاکٹر صاحب نے 4 میں سے 2 بنیادی طاقتوں کو یکجا کرنے کا الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری پیش کی، جس کو آج سلام وینبرگ تھیوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حاضرین، آپ کی منزل کائنات کی تمام طاقتوں کو ایک ثابت کر کے ان کو ہستی باری تعالیٰ سے منسوب کرنا تھا۔ اس عظیم کارنامہ کے نتیجہ میں آپ کو دنیا بھر میں بے شمار اعزازات ملے، بلکہ اعزاز دینے والے ادارے آپ کو اعزاز دے کر فخر محسوس کرتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا نوبل انعام بھی آپ نے 10 دسمبر 1979 کو اسٹاک ہوم میں شاہ سویڈن کارل گستاف سے حاصل کیا۔ ایک اور بہت بڑا اعزاز جو آپ کو ملا وہ یہ کہ اس موقع پر آپ نے اپنی تقریر کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس تقریب میں خدا کا کلام سنایا گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ڈاکٹر عبدالسلام
زندہ باد، ڈاکٹر عبدالسلام زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ حاضرین، اب میں آپ کے سامنے ایک شہزادے کی اخلاق و وفا کی کہانی پیش کرتا ہوں، جس کے بارے میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللطیف، تیرے پر ہزار رحمتیں ہوں کہ تو نے میری زندگی میں اپنے صدق کا نمونہ دکھایا۔ سونے کا نوالا منہ میں لے کر پیدا ہونے والے اس شہزادے نے دنیا کی تمام عیش و آرام چھوڑ کر دین حق سے ایسے صدق کا نمونہ دکھایا کہ عین آپ کی شہادت سے قبل جب آپ کو سامنے موت نظر آ رہی تھی، بادشاہ نے آپ کو پھر احمدیت سے توبہ کرنے کے لیے کہا، اور آپ نے پورے ایمان اور دلیری سے جواب دیا کہ مجھ سے امید نہ رکھو کہ میں سچائی سے توبہ کروں۔ بیان کرنے والے آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ شہزادہ صاحب پر ہر بار بادشاہ کے سمجھانے پر بڑے زور سے انکار کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ دل میں فیصلہ کر چکے تھے کہ آپ سچائی کی راہ میں جان دے دیں گے۔ سامنے موت دیکھ کر بھی اس بہادر شہزادے کے قدم ذرا برابر پیچھے نہ ہٹے۔ بادشاہ کے بار بار کہنے کے باوجود آپ نے ایمان نہ چھوڑا۔ بادشاہ نے تنگ آ کر ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا، اس میں مولویوں کا فتویٰ درج کیا کہ ایسے کافر کی سزا موت ہے۔ پھر وہ فتویٰ شہزادہ صاحب کے گلے میں لٹکایا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شہزادہ صاحب کی ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈالی جائے اور رسی سے کھینچ کر ان کو سنسار کرنے والی جگہ پر لے جایا گیا۔ چنانچہ اس بے گناہ شہزادے کی ناک میں سوراخ کر کے سخت دکھ دے کر رسی ڈالی گئی اور ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے اور گالیاں دیتے ہوئے آپ کو اس جگہ لے جایا گیا جہاں آپ کو مارنا تھا۔ اس شہزادے کے ہاتھ میں لوہے کی ہتھکڑیاں تھیں اور ناک میں رسی تھی جس کو وہ ظالم کھینچ رہے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ خوش تیزی کے ساتھ قتل ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ کسی مولوی نے پوچھا، آپ خوش کیوں ہیں؟ اس شہزادے نے جواب دیا، یہ ہتھکڑیاں جو دیکھ رہے ہو دراصل ہتھکڑیاں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا زیور ہے۔ بے شک میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں مجھے زندہ زمین میں گاڑ کر پتھروں سے ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے پیارے مولا سے مل جاؤں گا۔ معزز حاضرین، قربانی کے ان واقعات کو سن کر میرے نوجوان بھائی کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ پرانے دور کے قصے ہیں اور آج کے دور میں ایسی قربانی کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسے نوجوان کی دردناک جانی قربانی کی مثال پیش کرتا ہوں جس کو آپ میں سے اکثر بذات خود ملنے کا شرف حاصل کر چکے ہوں گے۔ میرا اشارہ خلافت رابعہ کے عظیم شہید مرزا غلام قادر کی طرف ہے، جن کے بارے میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا، کبھی آج تک ناز و غم کے جذبات نے میرے دل پر ایسی الغار نہیں کی جیسی قادر شہید کی شہادت نے کی ہے۔ مرزا غلام قادر صاحب شہید ایک عجز و انکسار سے ایک محبت کرنے والا فرمانبردار بیٹا، ایک شفیق باپ، ایک عالم کا مانا ہوا لیڈر، جدید کمپیوٹر کے علوم کا ماہر، غریب پرور اور نہ جانے کن کن خوبیوں کا مالک نافع الناس وجود تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت کو ایک بڑے فتنہ سے اپنی جان کی بازی لگا کر بچا لیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ احمد نگر میں اپنی زمینوں پر تھے کہ کچھ شیطانوں نے آپ کو آپ کی گاڑی کے ساتھ اغوا کر کے چنیوٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ لازماً ان کا ارادہ گاڑی ہتھیانا یا غلام قادر صاحب کو شہید کرنا نہیں تھا، ورنہ احمد نگر کے دوسری جانب بہت ویران علاقہ تھا جہاں یہ کام آسانی سے ہو سکتا تھا۔ یہ جماعت کو بدنام کرنے کا بہت گھناؤنا منصوبہ تھا۔ اصل میں وہ شیعہ جلوس میں فتنہ پیدا کر کے آپ کو ملوث کرنا چاہتے تھے اور اس طرح تخریب کاری کا تمام الزام جماعت پر لگانا چاہتے تھے، اور غالباً مرزا غلام قادر کو ان کے اس منصوبے کا علم ہو گیا تھا۔ آپ نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش جاری رکھی۔ ظالموں نے اس پر آپ پر تشدد شروع کر دیا۔ پہلے گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کی، پھر خنجر سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پھر بھی آپ نکلنے کی کوشش کرتے رہے اور آخر کامیاب ہو گئے، لیکن بے رحموں نے آپ پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی اور فرار ہو گئے۔ شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے ہسپتال پہنچ کر جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ عاشقوں کا شوق ہے قربانی تو دیکھ، خون کی اس راہ میں ارزانی تو دیکھ، ہے اکیلا کفر سے زور آزما، احمدی کی روح ایمانی تو دیکھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہیدان احمدیت، شہیدان احمدیت، نعرہ تکبیر۔ سامعین اکرام، اسلام اور احمدیت کے ان سپوتوں نے جو اطاعت و وفا اور قربانی کے جو معیار قائم کیے ہیں،
یقیناً کسی بھی قوم کی ترقی ایسے ہی معیار چاہتی ہے۔ لازم ہے کہ اپنے نفس اور خواہشات پر موت وارد کر کے دین حق کی ترقی کے لیے ہم بھی ایسے ہی کارنامے سر انجام دیں۔ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ہماری شکر گزار ہوں گی کہ ہماری بدولت وہ اسلام اور احمدیت سے منسلک رہے۔ آج حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جس عزم کا اور اسلام کا جو نیک نامی دنیا میں پھیلانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کو ان کے اس بیڑے میں اس مشن میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور خلافت سے وفا کی مثالیں رقم کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔